اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی اس سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ دوستوں، اس آیت میں یہودیوں کا ایک قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں شہید کرتے تھے؟ حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ انہی میں شامل ہیں اور وہ بھی گستاخ ہی ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، اور وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیات کے ساتھ، اور اس سے پہلی تمام آیات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ کسی بھی آیت کا ترجمہ سمجھنا چاہیں یا سننا چاہیں یا لکھنا چاہیں، عربی اور اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے،
آپ اسے سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔